ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نمازوں سے جو فارغ ہو گئے ہیں، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے ممبر کے قریب ہو کر تشریف رکھیں۔ بڑے طلباء سامنے آ جائیں کرسی کے قریب، چھوٹے طلباء پیچھے بیٹھیں۔ ہمارے علماء اکرام، سال لگائے ہوئے علماء اکرام اور مدارس کے اساتذہ اکرام، علماء اکرام سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ الحمدللہ حیدرآباد سے مفتی صاحب ذمہ دار علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کس کس علاقے سے، کن کن منڈلوں سے تشریف لائے ہیں اساتذہ کرام، طلباء، وہ انشاءاللہ جائزہ لیا جائے گا، حاضری لی جائے گی۔ اپنے مدرسے کا نام اور کتنے اساتذہ، کتنے طلباء ہیں وہ سنائیں۔ اب مولانا عبدالرحیم صاحب ندوی نعمانی جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کن مدارس سے طلبہ اکرام آئے ہیں وہ اپنا نام بتائیں۔ عین الہدا، عین الہدا والے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ 12 ہیں نا؟ نندی کٹکور، عین الہدا، اور 12 بتائے تھے۔ سبیل الفلاح یہ مگنور ہے، کتنے آئے بولے؟ 18 ہے، 18 ہے یہ مگنور جی۔ اشرفیہ راجولی ہے ماشاءاللہ، کتنے آئے آپ لوگ؟ 18 ہے نا آپ لوگ؟ سبیل الفلاح سب ہے 18 موجود ماشاءاللہ۔ اشرفیہ راجولی کتنے آئے وہاں سے؟ 12 ہے نا؟ سراج العلوم اشرفیہ، سراج العلوم گولور کتنے ہیں؟ 19 ہیں، 19 طلبہ اکرام۔ اس کے بعد امداد العلوم، امداد العلوم سے کتنے ہیں؟ 4 آئے۔ گولور جی، نعمانیہ، نعمانیہ مدرسہ نندی کٹکور، 19 طلبہ ہے۔ فیضان آصف، فیضان آصف والے ہیں کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ اور کوئی مدرسے والے رہ گئے؟ کرنول کے اور کوئی مدارس والے آئے ہیں جن کا نام نہیں لیا گیا؟ اسلامی عربیہ کالج کرنول کے طلبہ اکرام آئے ہیں؟ کتنے آئے آپ لوگ؟ 11 آئے ہیں۔ 18 ہے، کتنے ہیں؟ 11 ہے۔ اور کہاں کا ہے مدرسہ؟ امداد العلوم نئی پیٹ کرنول۔ کتنے آئے ہیں وہاں سے؟ 8۔ اور کوئی جن کا نام رہ گیا ہو؟ سب اپنے اپنے مدرسے والوں کو دیکھ لے، سب موجود ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے زمانے میں
پڑھائی کے ساتھ ساتھ اعمال دعوت میں لگے رہنا ہے. ماشاءاللہ آپ کے مدرسوں میں ہوتے ہی ہوں گے اعمال دعوت. اس سلسلے میں بھی کارگزاری لی جائیں گی. اعمال دعوت کرنا ہے تعلیم کے غلبے کے ساتھ. تعلیم کا غلبہ ہو, ہماری زیادہ توجہ تعلیم پر ہو. ہمارا جو فارغ وقت ہوگا اس میں ہم اعمال دعوت کریں گے, اللہ کے راستے میں جائیں گے, گشت کے لیے وقت نکالیں گے. ایسے ہی ہوتا ہوگا نا آپ حضرات کے مدرسے میں. تو مختصر کارگزاری لی جائیں گی آپ لوگوں سے. پہلے کون سے مدرسے والے آئیں گے؟ جی عین الہدا والے کوئی طالب علم آ جائے. عین الہدا والے آئیے, ادھر آئیے. مائک لے لیجیے. کتنے طلبہ ہیں آپ کے مدرسے میں؟ کل تعداد 20 طلبہ. 20 طلبہ ہے. 20 طلبہ ہے. ماشاءاللہ. تعلیم ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے؟ جی. اور کب ہوتی ہے تعلیم؟ صبح سے 9 بجے سے. نہیں جی. فضائل اعمال کی تعلیم یا منتخبات؟ نماز کے بعد. کون سی نماز کے بعد؟ صبح کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد. جی. کتنی دیر ہوتی ہے؟ جی. کتنی دیر تعلیم کتاب پڑھی جاتی؟ 10 منٹ. 10 منٹ پڑھی جاتی. ماشاءاللہ. یہ جو تعلیم کرنے والے صاحب ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں یا کوئی بھی پڑھ لیتے ہیں؟ امام صاحب. امام صاحب. جی امام. مشورے سے طے ہوتے ہیں. جی. مشورہ کب ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی. مشورہ ہوتا ہے؟ نہیں. مشورہ کرنا چاہیے. جی. 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت نکال کر 5 منٹ کا مشورہ. کتنے منٹ کا مشورہ؟ ہاں. مشورے میں کیا کرنا ہے؟ مشورے میں پہلے کارگزاری لے لینا, کس سے ملاقات ہوئی, 24 گھنٹے میں اعمال دعوت کے اعتبار سے کیا فکریں ہوئی, اس کے متعلق کارگزاری لے لینا. پھر ساتھیوں کے اوپر تقاضا ڈالنا, جو مشورے میں بیٹھنے والے ساتھی ہیں, کہ آپ حضرات کل ان سے ملاقات کیجئے, ان کی تشکیل کیجئے, ان سے دعوت کی بات کیجئے. جی. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں. اور ملاقات ہوتی ہے آپ کے مدرسے میں؟ جی. طلبہ کے درمیان میں ہوتی ہے. جی. کس انداز سے ہوتی ہے ملاقاتیں؟ جی. نمازوں کی. نہیں مطلب جی. کلاس وائز جاتے ہیں یا کمرہ وائز جاتے ہیں, کس انداز سے ملاقات کرتے ہیں؟ کلاس کے اعتبار سے. کیا ٹائم پہ کرتے ہیں کیا ٹائم پہ ملاقات ہوتی ہے؟ جی عصر کے بعد کر لیں. عصر کے بعد کرتے ہیں. ہاں. فارغ وقت میں ملاقات ہونی چاہیے. جی. پڑھائی کے اوقات میں ملاقات نہیں کرنا. جی. پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے علاوہ کے جو اوقات ہے فارغ اوقات, جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے یا شام کی عشاء کے بعد کی تعلیم کا وقت ہے, ان اوقات میں ملاقات ہونی چاہیے. جی. جی. اور گشت ہوتی ہے اپنے پاس مدرسے میں؟ نہیں. گشت کا نظام بنانا چاہیے. جی. اس کے لیے اپنے انتظامیہ سے مشورہ کرے, ان کے سامنے بات رکھے. جی. جی. ان کے سامنے تقاضا رکھے جی. کہ ہم اپنے طلباء کے درمیان میں, جی. یا پھر اگر ہمارا مدرسہ کسی بستی میں ہے تو بستی میں ہم گشت کرنا چاہتے ہیں, جی. اس کی کوئی ترتیب بنائیں. انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ پورے اعمال ہونے چاہیے. جی. جی. ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. جی. اور دوسری گشت کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے. جی. جی. کہ کوئی قریب کا محلہ ہے, بستی ہے, مسجد ہے, جی. وہاں پر عصر کے بعد اپنے طلبہ اکرام جائیں. جی. جا کے عصر کے بعد گشت کر کے مغرب کے بعد فوراً 5-10 منٹ میں واپس آ جائیں. جی. جی. 24 گھنٹے کی جماعتیں جاتی ہیں آپ کے پاس؟ جی. 24 گھنٹے کی جماعت جاتے انشاءاللہ. گئے نہیں گئی ابھی تک؟ جاتے تھے شروعات میں جاتے تھے, لاک ڈاؤن کے بعد سے نہیں. سلسلہ. آپ کتنی مرتبہ گئے؟ میں جی 5-6 مرتبہ چلے. جی. ماشاء اللہ. جی. جی. چلا لگا آپ کا؟ جی لگا. ماشاء اللہ. کتنے بار لگا؟ ایک بار لگا. ایک بار لگا. جی. ماشاء اللہ. چلے کی تشکیل بھی ہوتی ہے مدرسے میں؟ جی انشاءاللہ کرتے ہیں. تعطیلات میں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں چلے کی تشکیل کریں. تشکیل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نکلنا سب سے پہلے آسان ہو جاتا ہے. جی. جی. صحیح. کریں گے انشاءاللہ. دوسرے مدرسے والے آ جائیں. اس کی بات کون ہے؟ سبیل الفلاح یمگنور والے آ جائیں. سبیل الفلاح یمگنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کل طلباء کی تعداد کتنی ہے آپ کے مدرسے میں؟ 55 ہے قریب. 55 ہے. عالمیت تک ہے؟ کہاں تک تعلیم؟ شعبہ حفظ. حفظ تک ہے. ماشاءاللہ. کیا کیا اعمال ہوتے ہیں اپنے پاس مدرسے میں؟ روزانہ 4 وقت کی تعلیم ہو رہی ہے ہمارے مدرسے میں. روزانہ 4 وقت کی تعلیم ہوتی ہے. فضائل اعمال اور منتخب حدیث کی. صرف مغرب کی نماز میں ایک ہی نہیں تعلیم، بقیہ 4 وقتوں میں منتخب حدیث اور فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. ہمارے مشورے میں طے کر لے کر طلباء ایک دن اور اساتذہ. مشورہ کب ہوتا ہے آپ کے پاس؟ مشورہ گشت کا اور پڑوسی گشت کا جمعرات کے دن صبح میں کر دیں. اور روزانہ مشورہ کون سی نماز کے بعد ہوتا ہے؟ کب ہوتا فجر ہے؟ عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز. کتنی دیر کا ہوتا ہے مشورہ؟ 5 منٹ. 5 منٹ میں ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں اپنے ذات سے لے کر پوری دنیا میں اسلام کیسا آ جائے اور اللہ کا دین کیسا ان تک پہنچائے، اور اس فکر سے اور لوگوں کے یعنی اپنے ذات سے لے کر مشورے میں تو پورے طلباء اس میں شریک بعد نماز کے بعد. ہاں 55 بچے. بہت اچھا. اور ایک ساتھی تعلیم کرتے ہیں، 2 ساتھی عصر سے مغرب کے درمیان ملاقات کرتے ہیں ہر دن. اچھا. کہاں پر ہوتی ملاقات یہ؟ مدرسے میں مدرسے عصر کے بعد. نہیں تھوڑی دیر. کتنی دیر ملاقات کی؟ 15 منٹ. نہیں درمیان میں 10 منٹ کی ملاقات ہونی چاہیے. 10 سے 9 منٹ بھی نہیں ہونا، 11 بھی نہیں ہونا. انشاءاللہ 9 منٹ ہو سکتے مگر 11 منٹ نہیں ہونا. ٹھیک. بچے اکتا جاتے ہیں پھر. جی. پھر اپنے پاس گشت کب ہوتی؟ کون سے دن ہوتی گشت؟ گشت جمعرات کے دن. پورے بچے شریک ہوتے ہیں؟ ہاں پورے تمام بچے شریک ہوتے ہیں. اور گشت اور دین کی بات ہونے کے بعد بچوں کو چھٹی میں گھر کو بھیجتے ہیں. اچھا. یہ گشت کی امور آپ حضرات کرتے ہیں یا اساتذہ کرام کرتے ہیں؟ ہمارے اساتذہ مشورے میں صبح میں طے کرتے ہیں فجر نماز کے بعد، اور وہ عمل عصر سے شروع کرتے ہیں. گشت عصر میں ہماری مدرسے کی گشت اس دن ہے، اور پڑوسی بعد میں تھوڑا ہمارے مدرسے کے قریب جی 1 کلومیٹر کے دور دیہات ہے چرالوڈی، اس میں ہم جا کر اور 10 بچے طے ہو کر پڑوسی گشتی کے لیے بھی جاتے ہیں. اور ہمارے قریب میں ایک پاور اسٹیشن ہے، اس میں بھی ایمان والے بھائی ہیں، ان کے پاس بھی ہم ملاقات کرتے ہیں. ملاقات 24 گھنٹے کی جماعت نکلنے کی شکلیں ہیں؟ فکریں ہو رہی انشاءاللہ آئندہ میں آ جائیں گے. 24 گھنٹے کی جماعت نکالتے رہیں، خود بھی نکلے، دوسرے ساتھیوں کی بھی تشکیل نکلے. 24 گھنٹے کی جماعتوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ سال کے ختم پہ جب چلے کی تشکیل پھر آپ فارغ ہونے کے بعد جب سال کی تشکیل ہوں گی پھر سال میں نکلنا بھی آسان ہو جاتا. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے 24 گھنٹے کی جماعتیں کی بات چلا ہے تشکیل. اب تک گئی جماعتیں؟ ہاں چلے میں 24 گھنٹے کی 24 گھنٹے کی بھی ابھی نہیں گئے. انشاءاللہ مشورہ کر رہے ہیں ہر ہفتہ بننا انشاءاللہ. 24 گھنٹے کی جماعت اس کی اب بات رکھیے. ماشاءاللہ. اللہ مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد اشرفیہ مدرسہ اشرفیہ راجولی. آئیے راجولی والے آئیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے مدرسے میں کل طلبہ کی تعداد شروع سے آخر تک؟ مدرسے میں کل طلبہ 70 ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مدرسہ اشرفیہ. میرا نام محمد سبحان. سبحان.
تو بتا دیجیے. مدرسے میں کل طلبہ 70 ہے. تقریباً 20 تک بالغ طلبہ ہے. اور ششمائی میں سالانہ میں 10 دن کی جماعتیں نکلتے ہیں. اور اس آخر سال میں چلا لگانے کی عزائم کرے ہیں. اور گشت جمعہ کے دن مسجد کا ہوتا, اسی میں سب طلبہ شریک ہوتے ہیں. تعلیم صبح میں امام صاحب کرتے. جی مسجد کی گشت بول رہا ہوں. مسجد کی گشت. اچھا, مسجد کی گشت. مدرسے یہ گشت کہاں ہوتی ہے؟ گشت کہاں ہوتی؟ طلبہ کے درمیان ہوتی ہے یا باہر ہوتی؟ مسجد اور مدرسہ مل کے ہے. اچھا, تو مسجد کی گشت کے دن ہماری طلبہ شریک ہوتے ہیں اس میں. اچھا اچھا, محلے میں گشت ہوتی. ماشاء اللہ. اور روزانہ کا مشورہ کا معمول نہیں ہے. اور تعلیم صبح میں مسجد میں ہوتی ہے, اسی میں سب طلبہ بیٹھتے ہیں. الگ سے کیا بھی مشورہ نہیں ہوتا؟ مشورہ نہیں ہوتا. ملاقاتیں وہ مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملاقات نہیں. آپ بیٹھ کے طلبہ مشورہ کریں. اچھا, 5 منٹ کا مشورہ ہونا چاہیے. پھر ساتھیوں کے درمیان میں بھی ملاقات کی جوڑی بنائے. ساتھی ایک دوسرے کی تشکیل کرے, دعوت دے, چلے کی تشکیل کرے, 24 گھنٹے کی تشکیل کرے. اگر ششمائی ہے تو ششمائی میں 10 دن کی تشکیل کرے. داعیانہ مزاج طالب علمی زمانے سے بنانا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سال کے ختم پہ آپ کے پاس چلے کی جماعت ہے انشاءاللہ؟ جی مدرسے کی طرف سے. مدرسے کی طرف سے ماشاءاللہ پورے طلبہ شریک رہیں گے انشاءاللہ. جی ایک جماعت. بہت اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پڑوس کی گشت کی کوئی دوسری گشت کی کوئی شکل ہے؟ نہیں, تعلیم رہتی نا. جمعہ کے دن مسجد کی گشت ہے, اس میں شریک ہوتے ہیں, بقیہ تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری گشت کی بھی فکر کرے, مشورے میں بات رکھے اس کی. مدرسے سراج العلوم گوڈور. سراج العلوم سے علوم گوڈور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا مدرسہ شہر گڈور میں شہر کے باہر قائم ہے, جس کے اندر 42 طلبہ رہتے ہیں. اور اس کے اندر تقریباً 18 یا 19 بالغ طلبہ ہوتے ہیں. استاد عمل دعوت کے اعتبار سے کچھ فکریں ہوتی ہیں؟ جی. ترتیب کیا ہے؟ فجر اور عصر میں تعلیم ہوتی ہے. فجر میں فضائل اعمال کی اور عصر میں منتخب کی تعلیم ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی. جی فجر میں تمام طلبہ رہتے ہیں تعلیم کے اندر, اور عصر میں جو بالغ طلبہ ہیں اس میں سے اکثر بیٹھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. مشورہ بھی ہوتا ہے؟ عصر کے بعد مشورہ. مشورے میں پورے بالغ طلبہ موجود جی ہیں. بالغ. گشت کون سے دن ہوتا ہے؟ گشت جمعرات ہوتا ہے. ملاقات کی بھی ترتیب بنتی ہے؟ جی شہر کے باہر ہے, قریق جاتے تھے بازو. اچھا, وہاں جا کے طلبہ ملاقاتیں بھی کرتے تھے. 24 گھنٹے کی جماعت کی کوئی ترتیب؟ جی جمعرات بنتی تھی پہلے, لاک ڈاؤن کے بعد سے ابھی نہیں ہوئی. اچھا, انشاءاللہ نکالیں. شروع کر دیں. شروع کرنا ماشاءاللہ. پورے اعمال جی. پورے کام اپنے معمول کے اعتبار سے ہو رہے, جی. تو دعوت والے اعمال بھی اپنے معمول پہ آ جانا چاہیے. جی انشاءاللہ. اس کی فکر دلائے طلبہ اکرام کو. اور کتنی جماعتیں بنتی تھی پہلے؟ ایک جماعت. ایک جماعت بنتی جی تھی. 11 طلبہ کی بنتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. چلے کی بھی کچھ تشکیلیں ہوتی پچھلے سالوں میں؟ کوئی گئے طلبہ؟ نہیں اب تک نہیں گئے ابھی تک. ارادہ کریں. اشرا لگائے ہوئے طلبہ ہے کوئی؟ نہیں. کوئی بھی نہیں. کوشش کریں انشاءاللہ اس کی بھی فکر ڈالیں مشورے میں طلبہ کے درمیان میں. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم. مدرسے امداد العلوم گوڈور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بتائیے آپ کے مدرسے میں اعمال دعوت کے اعتبار سے کیا فکریں ہوتی ہے؟ صبح میں تعلیم چلتی مائک میں صبح میں تعلیم چلتی ہے. تعلیم ہوتی ہے. سب چھوٹے بچے ہیں. کتنے بالغ طلبہ ہیں؟ باریک 2-3 ہیں. 2-3 ہیں ماشاءاللہ. 2-3 بالغ طلبہ ہے. فجر کے بعد میں تعلیم ہوتی ہے. مشورہ نہیں ہوتا. ہم بالغ طلبہ ہی بیٹھ کر کسی نماز کے بعد میں 2-3 ہی صحیح
مشورہ کریں, مشورہ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے. گشت ہوتی ہے, گشت مدرسہ الگ ہے مسجد سے متصل ہے, الگ ہے مدرسہ. چوبیس گھنٹے کی جماعت میں جاتے ہیں بچے طلباء کرام؟ چھوٹے بچے, بڑے بھی نہیں جاتے. بڑے 3 یا 2. کہاں پر ہے آپ کا مدرسہ؟ ہے کولور میں ہے, شہر میں ہے. آپ کے جو علاقے, جس علاقے میں آپ کا مدرسہ ہے, اس علاقے کے جو مسجد واڑ جماعت کے ساتھیاں ہیں, قریب کی جو مسجد ہے, وہ مسجد واڑ جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کر لیں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں 24 گھنٹے کی تشکیل بھی کریں ساتھیوں میں, اور پھر سال کے ختم پر چلے کی تشکیل بھی کریں. 3 ہیں تو 3 میں ہی اعمال دعوت ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. مدرسے نعمانیہ نندی کٹکور, مدرسے نعمانیہ نندی کٹکور. مدرسے نعمانیہ کے کوئی طالب علم آ جائیں. مدرسے نعمانیہ سے 20 طلبہ آئے ہیں. کوئی طالب علم آ جائے, آگے آ جائیں. فیضان آصف کرنول والے تیار رہیں. اس کے بعد کون سے مدرسے والے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا مدرسہ فیضان آصف. فیضان آصف ماشاءاللہ, یہی اسی مسجد میں چلتا ہے ماشاءاللہ. کتنے طلبہ ہیں کل؟ کل 25 طلبہ ہیں. 25 طلبہ ہیں. بالغ طلبہ 2 یا 3 ہیں. 2-3 ہیں ماشاءاللہ. آپ کے یہاں اعمال دعوت کے اعتبار سے فکریں ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہیں. شام میں منتخبات اس پڑھا جاتا ہے. اچھا. اور مشورہ نہیں ہوتا. مشورہ نہیں ہوتا ہے. مسجد والا جماعت یہاں پر کب بیٹھتی ہے مسجد میں؟ فجر کے بعد بیٹھتی ہے. اچھا. مدرسہ صبح 8:30 سے ہے. بچے 8:30 سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا ماشاء اللہ. تو ہمارے جو 3-4 جو بالغ طلبہ ہیں ان کے درمیان میں بھی اعمال دعوت کی فکر ہونی چاہیے. گشت کے اندر شرکت کے تعلق سے ترغیب دے. اسی طرح ہم 24 گھنٹے کی جو جماعت کی تشکیل ہے وہ بھی ہم ہمارے 3-4 طلبہ کے درمیان میں کرنا ہے. کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ تو ہمارے ہر طالب علم کا جو بالغ ہے اس کے 24 گھنٹے لگنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ 2 مرتبہ لگ جائے, اگر اللہ توفیق دے تو کم سے کم 1 مرتبہ تو لگنا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری مسجد میں یا جس علاقے میں بھی ہم رہتے ان علاقے والوں کے ساتھ مل کے ہم گشت کریں ہفتے میں 1 بار. اس طرح گشت ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلیمی اوقات سے ٹکراؤ نہیں ہونا. اگر گشت عصر کے بعد ہے, آپ کے پاس عصر کے بعد کا وقت فارغ ہے, تو عصر کے بعد آپ گشت میں شریک ہو اور مغرب کے بعد آپ اپنے پڑھائی میں مشغول ہو جائے. آپ اپنے دعوت کے اعمال کی وجہ سے پڑھائی کو متاثر نہ کریں. اسی طرح ہم اپنے 3-4 طلبہ ہی کے درمیان میں جس طرح 24 گھنٹے کی تشکیل کر رہے, اسی طرح سال کے ختم پر چلے کی بھی تشکیل کریں گے انشاءاللہ. کہاں تک تعلیم ہے؟ حفظ کی طلبہ ہے. حفظ ناظرے کی ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ اسلامیہ عربیہ کالج کرنول. اسلامیہ عربیہ کالج حافظ عبد الغفار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی آپ کے کالج میں کچھ دعوت کی فکریں ہوتی ہیں؟ جی ابھی تو نہیں چل رہی. ابھی نہیں چل رہی. پہلے ہوتی تھی؟ ابھی تک نہیں چلی ہے. ابھی تک نہیں چلی ہے. اچھا. کتنے طلبہ ہیں آپ کے پاس؟ 30 طلبہ ہے. 30 طلبہ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس کی فکر کریں, ہمارے اپنی انتظامیہ سے ہم خود بات کریں, بات کر کے اعمال دعوت کی جو ہمیں بتلایا جائیں گا, ابھی بات آئیں گی تفصیل سے, اس اعتبار سے ان ہدایت کے مطابق ہم اپنے مدرسے میں اپنے کالج میں اعمال دعوت کی فکر کریں انشاءاللہ. نہیں ہوتی کہ کچھ بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہے اساتذہ آئے.
اساتذہ سے بات کریں گے انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں. امداد العلوم کرنول. امداد العلوم کرنول. اور کوئی مدرسے والے ہیں تو نام لکھائیں. امداد العلوم نندی کٹکور. امداد العلوم کرنول نعمانیہ. کوئی طالب علم آ نعمانیہ جائے. نندی کٹکور کے ہیں مدرسے نعمانیہ نندی کٹکور کے. السلام علیکم. السلام علیکم. کتنے طلبہ ہیں آپ کے مدرسے میں؟ کون سا مدرسہ آپ کا؟ مدرسہ نعمانیہ نندی گڑھ. نعمانیہ کا. کتنے طلبہ ہیں؟ 30 طلبہ رہیں. 30 طلبہ ہیں. ہاں. بالغ طلبہ بالغ جو ہے 15 رہیں. 15 رہیں گے. ماشاءاللہ. اعمال دعوت کے اعتبار سے فکریں ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہی اب تک تو. ابھی تو کچھ بھی اور نہیں. صبح میں تعلیم ہوتی ہے, عشاء کے بعد بھی تعلیم ہوتی ہے. اچھا اچھا. اور لاک ڈاؤن سے پہلے جمعرات کے دن جماعت نکلتی تھی, ظہر سے لے کر جمعہ تک پوری ہاں. نکلتی تھی. اب لاک ڈاؤن کے بعد سے نہیں نکل رہی. انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. اللہ آسان کرے. اللہ قبول. ایک ایک اساتذہ لے کے نکل جاتے ہیں, 2 اساتذہ لے کے نکل جاتے ہیں ہر جمعرات. اچھا اچھا. ظہر کے کھانے کے بعد جماعت نکلتی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے مدرسے کو پہنچ جاتی ہے جماعت. اچھا. جمعہ کے دن. ہاں ہاں. کوئی آپ کے مدرسے میں چلے والے طلبہ ہیں؟ چھلے والے طلبہ چلے والے نہیں, اساتذہ ہیں. اساتذہ ہیں. سال والے اساتذہ ہیں. سال والے اساتذہ ہیں. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. کوشش کرے, فکر کرے انشاءاللہ. اپنے مدرسے میں اعمال دعوت کے اعتبار سے انشاءاللہ. اعمال زندہ ہو جائے. 5 اعمال ہم کرتے رہیں گے, پھر طلبہ کی بھی فکریں زندہ رہتی. ان کے لیے پھر سال کے ختم پہ ہاں. فارغ ہونے کے بعد میں تشکیل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا. انشاءاللہ. ہو گیا. ہاں ہو گیا. نہیں مجھے متوجہ ہو جاؤ بھائی ساتھی. امداد العلوم کرنول کے کوئی طلبہ ہیں؟ امداد العلوم کرنول. الفرقان, جامعۃ الفرقان نئی پیٹ. جامعۃ الفرقان نئی پیٹ کے طلبہ ہیں کوئی طلبہ ہیں؟ روزہ حلقے کے جامعۃ الفرقان کے طلبہ کوئی ہیں تو آئیے. کوئی طالب علم آ جائے جامعۃ الفرقان. جامعۃ الفرقان نہیں آ رہے. ماشاء اللہ. ہمارے سامنے کارگزاری آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مدرسہ جامعۃ الفرقان اسلامیہ شعبہ حفظ کے اندر ہمارے پاس تقریباً 25 طلبہ ہیں. اکثر نابالغ طلبہ ہیں اور 4 اساتذہ ہیں. اب تک تو الحمدللہ ویسے تو کوئی کام دعوت و تبلیغ کے تعلق سے نہیں چل رہا تھا. اساتذہ نے فکر کیے, آئندہ کے عزائم کے تعلق سے چند باتیں سوچے ہیں. انشاءاللہ روزانہ کم از کم 10 منٹ کے لیے فضائل عمل کی تعلیم اور ہفتے میں 1 مرتبہ 6 صفات کا مذاکرہ رکھنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. اور اسی کے ساتھ کم از کم 6 روزہ جماعت کی بھی انشاءاللہ ترتیب بنانے کا ارادہ ہے. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی. ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم دین ہے. علم تو ماشاءاللہ ہم مدرسے میں حاصل کر لیتے ہیں. اب دین کو عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں لانے کے لیے, عملی جامہ پہنانے کے لیے, اس کے لیے یہ اعمال دعوت کی فکریں ہیں. اس کے لیے 24 گھنٹے میں نکالا جاتا ہے. اپنی تعلیمی مشغولیت میں رہتے ہوئے تعلیمی غلبے کے ساتھ میں اعمال کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ بڑے مدارس میں, ہمارے ملک کے جو بڑے مدارس ہیں, دارالعلوم دیوبند, ندوۃ العلماء, مظاہر علوم, وہاں پر بھی ماشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یہ اعمال ہوتے ہیں.
اور یہ اعمال میں مشغول ہونے والے طلباء کے درمیان میں ایک امتیاز ہوتا ہے کہ وہ طالب علم پڑھائی میں بھی آگے ہوتا ہے، اساتذہ کے ادب میں بھی آگے ہوتا ہے، تعلیمی کیفیت بھی آگے ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، اور کتاب کا ادب، سبق کی پابندی، اوقات کی پابندی کرنے میں بھی بہت آگے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی تربیت کے اعتبار سے فکر کرنے کے لیے یہ اعمال دعوت کی فکر کریں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہم خود فائدہ محسوس کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اپنے طالب علمی زمانے میں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اعمال دعوت میں بھی مشغول ہوتے ہیں۔ ہر صحابی جو طالب علم تھے وہ معلم بھی تھے، مبلغ۔ یہ نہیں کہ میں پہلے علم حاصل کر لوں گا پورا، اس کے بعد میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا، دوسروں کو پہنچاؤں گا، نہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک بات بھی پہنچ جائے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو اس کے مستحق تک پہنچائے۔ اب کوئی آدمی آپ کے پاس چل کے تو نہیں آئے گا، ہم خود چل کر جائیں گے، جا کر اس کے متعلق جو علم ہے، جس علم کی اس کو ضرورت ہے، وہ علم اس تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے یہ 24 گھنٹے کی جماعت کی شکلیں ہیں۔ ہم پڑھائی کے زمانے میں یہ بات یاد رکھے، پڑھائی کے تعلیمی غلبے کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں تعلیمی فکریں زیادہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 3 دن جماعت میں چلے جا رہے پھر تعلیمی نقصان ہو جا رہا، نہیں، ہماری جو ہفتے بھر میں ایک دن کی جو چھٹی کا موقع ہوتا ہے، چاہے وہ جمعرات کا ہو چاہے وہ اتوار کا ہو، وہ چھٹی کو ہم استعمال میں لائیں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، بجائے اس کے کہ ہم دوسری مشغولیات میں مشغول ہو جائیں، اپنے گھر کو جائیں، راحت حاصل کریں، آرام کریں۔ اس کے بجائے ہم دعوت والی فکر لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اس کا ماحول ہم خود اپنے مدرسے میں بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ گھر جائیں گے چھٹیوں پر ہو یا خدا نخواستہ مدرسے اوپر لاک ڈاؤن کی کوئی پابندی لگ جائے، اس وجہ سے مدرسے والے آپ کو گھر کو بھیج دیے، تو اس وقت بھی آپ اعمال دعوت سے، اس کی فکروں سے خالی نہیں ہوتے۔ آپ اپنی مسجد وار جماعت سے جڑ کر کام کریں۔ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ آتا، آپ کو غسل کے فرائض معلوم ہیں، آپ عربی اول میں ہیں، آپ عربی دوم میں ہیں، آپ اپنا وقت مسجد کو دیں۔ پھر مسجد کے ساتھیوں سے یوں کہے کہ آپ جا کر باہر سے ساتھیوں کو لے آئیں، اور لانے کے بعد اب ان کی قرآن درست کریں، آپ ان کا کلمہ درست کریں، آپ ان کو غسل کے فرائض بتائیں۔ ہم جب گھر پہ رہیں گے، چھٹی میں جائیں گے گھر پہ، تو بھی ہم اپنی مسجد وار جماعت کو، مسجد کو وقت دیں گے۔ اس کا ہم عہد کر لیں، اس کی ہم نیت کر لیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔